میں آپ کو پتہ ہے عمران خان قید ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جمعے کی نماز کے بعد پلان بنایا ہوا ہے احتجاج کا اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے. اسی پہ بات کرتے ہیں. ڈی آئی جی خالد ہمدانی صاحب ہیں, سی پی او راولپنڈی ہیں, کہ کیا پلان ہے, کیا کوئی اس سلسلے میں اجازت مانگی گئی ہے پارٹی کی طرف سے, کیا کوئی پوائنٹس ہیں یا ادروائز اپنے تئیں مختلف مقامات میں احتجاج کیا جائے گا. خالد صاحب, کیا پلان ہے جمعے کی نماز کے بعد؟ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, اور چونکہ پنڈی آپ کی جو ریسٹرکشن ہے اور وہیں پہ اڈیالہ آتا ہے, تو کیا ارادہ ہے آپ کا, کرنے دیں گے لوگوں کو احتجاج؟ دیکھیں, پرامن احتجاج کرنے سے کانسٹیٹیوشنل رائٹ, لیکن اس سے کچھ لیگل فارمیلٹیز اور پروسیجرز ہیں. آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لینی ہوتی ہے, اور دیر از اے سیکیورٹی پیرامیٹر اراؤنڈ اڈیالہ, وہاں سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں. تو ابھی تک کوئی اجازت نہیں لی گئی, اور جو فیملی کا ملنا یا لائرز کا ملنا یا پھر جو کورٹس کی طرف سے ڈائریکشنز آ جاتی ہیں ان کی کمپلائنس کرنا, اس کی تو اجازت ہے. لیکن جو احتجاج ہے یا کوئی ایجیٹیشن ہے یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وداؤٹ لیگل فارمیلٹیز, اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اجازت تو نہیں ہے, لیکن آئی گیس اگر اجازت نہیں لی گئی تو اجازت مانگ بھی نہیں رہے. اس حوالے سے کوئی آپ کا پلان بھی ہے کہ اگر پھر بھی بات آئی جاتی ہے سڑکوں پہ اڈیالہ کے باہر یا کچھ بھی, تو کوئی فریم ورک آپ نے کہ ہاؤ ٹو کنٹین اٹ, ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ؟ جی, ہم اس ایوری ویک انسیڈنٹ, اب ہر ویک ایسی جو فیملیز کی طرف سے یا پھر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ایجیٹیشن کرنے کی اور لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کریٹ کرنے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو جو قانون کے مطابق اور جو ہمارے اپنے پریکٹسز ہیں, پروسیجر ہیں, اس کے مطابق ہم ان سے ڈیل کرتے ہیں. اور اڈیالہ میں ہم اس طرح کی ایجیٹیشن کی یا کوئی بڑی پبلک گیدرنگ کی اجازت نہیں دیتے, نہ ہونے دیتے ہیں. اچھا, اڈیالہ کے باہر اگر نہیں کوئی احتجاج کرتا تو شہر میں اور کسی مقام پہ احتجاج کی اجازت ہوگی آج؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی. ہم نے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ دیکھا ہے, لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کسی قسم کی کوئی ایسی ایپلیکیشن نہیں ہے کہ شہر میں کسی اور جگہ. دیکھیں, شہر کی سڑکوں کو اور اس کا جو شہر کا ایک عمومی جو ایکٹیویٹیز, سوشل اور اکنامک ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں, اس میں کسی قسم کے خلل کو روکنے کے لیے تو ہم ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. تمام مین روڈز پر, اڈیالہ روڈ پر, مری روڈ اور پشاور روڈ کے اوپر ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ تعینات ہے, اور جمعے کے بعد اس میں اضافہ کر دیا جائے گا. لیکن کسی بھی قسم کی کوئی ایجیٹیشن کی اجازت نہیں ہے. اچھا, جب ایسی سچویشن میں آپ جو نفری تعینات کرتے ہیں وہ کیا اینٹی رائٹ فورس ہوتی ہے, کس قسم کی پروفیشنلز اس کے اندر ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان دا پاسٹ بہت کوارٹر سے وہ ایک ہائی ہینڈیڈنس ایٹیٹیوڈ کا بھی سنا ہے. تو کس طرح مینیج کرتے ہیں کہ وہاں جو فورس ہوگی ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو مینیج کس طرح کرنا ہے اس کراؤڈ کو؟ دیکھیں, ہائی ہینڈڈنس کا آپ نے سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. ہم ہائی ہینڈڈنس نہیں کرتے, پولیس کو پراپرلی بریف کیا جاتا ہے, اور اٹس اے بیئر منیمم یوز آف فورس, نان لیتھل فورس ہم یوز کرتے ہیں اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. آفیسرز آر پراپرلی بریفڈ, اور اینٹی رائٹ اسکواڈز ہوتے ہیں, اور نان لیتھل جو فورس ہے وہ بھی, اس کا استعمال بھی ایز اے لاسٹ ریسورٹ کیا جاتا ہے جب ہر طرح کی جو ادر آپشنز ہیں پرسویشن کے, نیگوشیشن کے, وہ فیل ہو جائیں تو. اچھا ڈی جی صاحب, لاسٹ ویکینڈ ظاہر ہے there had been an extremely tragic incident جس پہ آج تک ہمارے دل افسردہ ہیں. اوور آل اس انسیڈنٹ کے بعد آپ نے ٹوئن سٹیز, ہم تو ٹوئن سٹیز ہی کنسیڈر کرتے ہیں, راولپنڈی میں بھی بہت امپورٹنٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں. کیا سیکیورٹی پلان آپ نے ترتیب دیا ہے, کچھ انہانس کیا ہے, has there been any change in the security apparatus, یا آپ کا جو طریقہ کار ہے اس میں؟ دیکھیں, اٹ واز اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ود ان آورز, ود ان ڈے ہم نے اس پورے نیٹ ورک کو انرتھ کر لیا, اور
जो इजाफी फोर्सेस हैं वो हमने सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं एडिशनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स ऐड कर दिए हैं, और जो ऐसे रास्ते जो कि दहशतगर्द नासिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ हैं, उनकी जो चेकिंग है उसके लिए अलहदा से हमने अरेंजमेंट्स की हैं। तमाम अड्डों पर हमने पिछले 3 दिन से पिकेट्स लगा के उतरने वालों का और जाने और आने वालों का बोथ वेज उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमारे इंटर प्रोविंशियल जो पिकेट्स हैं उसमें भी इजाफा किया गया है। अब एवरी रोड, एवरी मेजर रोड एंड लिंक रोड एंड स्ट्रीट लीडिंग टू रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद इज पिकेटेड, और उसमें हम पब्लिक कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के दरमियान एक तवाज़ुन रखकर हम इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि सर आपने कहा वो नेटवर्क आपने अनायत किया था, वो जो उसके सहूलतकार थे दहशतगर्द, ये किन किन इलाकों में ठहरे हुए थे या रह रहे थे? ये पिंडी के अतराफ में थे या इस्लामाबाद के अतराफ में थे, विद इन द सिटीज़ थे? देखिए, विदाउट गोइंग इनटू दिस एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, मैं ज़्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स तो शायद आपसे शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है अवाम को भी और आपके भी साथ से आप लोगों को लिए भी, कि इट्स ए डिफ़िकल्ट नेबरहुड पाकिस्तान के लिए। हमारे 100-150 किलोमीटर के पे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, 2500 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है, और जहाँ पे ऐसे ग्रोह की हुकूमत है जो कि अभी तक बंदूक और बारूद की जो नज़रिया है उससे बाहर नहीं निकल सके, और बहुत सारे दहशतगर्द अनासिर जो हैं वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वी आर परफेक्टली कैपेबल ऑफ डीलिंग विद देम। हमने दर्जनों ऐसे जो प्लान्स हैं उनको स्कटल किया है। यहाँ पे पिछले दिनों आपने देखा है कि रावलपिंडी में 1.5 महीना मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट चलती रही, और उसके अलावा जितने इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं हम उन सबको सिक्योर करते हैं। तो ऐसे तमाम अनासिर जो कि कहीं ना कहीं, ज़ाहिर है ट्विन सिटीज़ की 1 करोड़ आबादी है, और मोटरवे, जीटी रोड और दर्जनों सड़कें यहाँ पे पाकिस्तान के चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पे आ रही होती हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी व्हीकल इज स्कैन, हर बंदे की तलाशी हो, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है, हमने अपने प्रोसीजर्स को ज़्यादा एलेबोरेट किया है, और इन नेटवर्क्स के जो स्लीपर सेल्स हैं या सिंपथाइजर्स हैं वी हैव उन तक भी आप पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद हमदानी साहब। हमदानी हमारे साथ मौजूद थे, और बताइए आज के अपैरेंटली किसी एहतजाज को लेकर क्या प्लान है और अदरवाइज सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है।